بیٹھ گیا، چراغے اس کو محبت جلا کے بیٹھ گیا، نبی کی یاد میں سب کچھ بھلا کے بیٹھ گیا، نبی کی یاد میں سب کچھ بھلا کے بیٹھ گیا۔ وہ سر بلند رہا ہے تمام عالم میں، وہ سر بلند رہا ہے تمام عالم میں، در رسول سے جو سر جھکا کے بیٹھ گیا، در رسول سے جو سر جھکا کے بیٹھ گیا۔ خطاب ایسا کیا ہے علی کی بیٹی نے، خطاب ایسا کیا ہے علی کی بیٹی نے، یزید شرم سے گردن جھکا کے بیٹھ گیا، یزید شرم سے گردن جھکا کے بیٹھ گیا۔ اور سلام پڑھنے لگے عاشق مدینہ جب، سلام پڑھنے لگے عاشق مدینہ جب، وہاں بھی اپنا کلیجہ دبا کے بیٹھ گیا، وہاں بھی اپنا کلیجہ دبا کے بیٹھ گیا۔ سلام پڑھنے لگے عاشق مدینہ جب، وہاں بھی اپنا کلیجہ دبا کے بیٹھ گیا۔ بلا تاخیر میں گزارش کروں گا خطیب نوجوان مفکر اسلام حضرت حضرت علامہ مولانا سید عرفان صاحب قبلہ جامعی سے کہ آپ کرسی خطابت پر جلوہ فروز ہو جائیے، آئیے رب کی بڑائی کر لیا جائے اور حضرت کا استقبال کر لیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، پیغام اعلی حضرت، فیضان اہل بیت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اصول دین الہی بکھر گیا ہوتا، اصول دین الہی بکھر گیا ہوتا، اصول دین الہی بکھر گیا ہوتا، اگرچہ حق کہیں باطل سے ڈر گیا ہوتا، اگرچہ حق کہیں باطل سے ڈر گیا ہوتا، نبی کا لال نہ ہوتا شہید حق کے لیے، نبی کا لال نہ ہوتا شہید حق کے لیے، قسم خدا کی یہ اسلام مر گیا ہوتا، قسم خدا کی یہ اسلام مر گیا ہوتا۔ بلا تاخیر بڑے ادب کے ساتھ میں گزارش کروں گا کہ علامہ عرفان صاحب قبلہ کا مکمل آپ حضرات خطاب سماعت کرے اور اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے۔ مائک پر علامہ عرفان رضا صاحب قبلہ۔ وافروز علماء ذوی احترام، شورا اسلام، خصوصیت کے ساتھ صدر اجلاس منبع اخلاص حضرت بابرکت اسیر حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ الحاج عبدالحمید صاحب قبلہ و جملہ سامعین کرام، عزت مآب خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ وأزواجہ المطہرین، وأصحابہ الہادین المہدین المتأدبین، وشہداء محبتہ وأولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتموا الحج والعمرة للہ
صدق الله العلي العظيم. قال النبي الكريم عليه الصلاة والتسليم: من زار تربتي وجبت له شفاعتي. صدق رسوله النبي الأمين المتين المكين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ وسلم روحی فدا کی بارگاہ بے کس پناہ میں بآواز بلند درود پاک حاجیان نشاور کرنے پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم. آج کی محفل مقدس جس کا تس کو احتشام بڑے ہی اہتمام و انتظام کے ساتھ صاحب خانہ جناب محمد یونس صاحب اور ان کے تمام رشتہ داروں نے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول فرمائے اور آنے والے تمام حاضرین حاضرات سامعین سامعات کی آمد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے ان کے لیے ذریعہ نجات و مغفرت بنائے. میں انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ باتیں کچھ وقت میں آپ حضرات کے مابین عرض کرنے کی کوشش کروں گا. یہ سامنے ایرم، کیا نام ہے آپ کا مکمل؟ ایرم نیٹ ورک بڑی تیزی سے آج کل چل رہا ہے، اس لیے الفاظ کا استعمال بھی بہت سوچ سمجھ کے کرنا پڑتا ہے. ایسی چیز اب ہونے لگی ہے کہ منبر پر کچھ بھی کرنا ہے تو بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہے. بہت پہلے فارسی میں ایک شعر کہا گیا تھا: ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا. یہ محفل رسول کائنات ہے، ویسے بھی ادب ملحوظ رکھنا چاہیے، اور کیمرہ لگ جاتا ہے تو ادب خود بخود ملحوظ ہو جاتا ہے. خیر، تو حاجی صاحب کون ہے جو جا رہے ہیں؟ لیا ہے اکیلے جا رہے ہیں؟ اچھا، نہیں پہلے میرے بھی کہا کہ وہ بھی جا رہے ہیں، تو یونس بھائی نہیں ہیں؟ ماشاءاللہ وہی ہیں. بلائیں گے تو جائیں گے، بنا ان کے بلائے کون جاتا ہے مدینے میں. رسول کائنات علیہ السلام کے در پر جانا یہ ہر کس و ناکس کی بات نہیں ہے. میرے امام فرماتے ہیں، کون سا شعر ہے؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، حرم کی زمیں اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، اے پائے نظر ہوش میں آ کوئے نبی ہے، پلکوں سے بھی چلنا تو یہاں بے ادبی ہے. تو اس روضہ رسول کی زیارت انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنی آنکھوں سے جناب یونس صاحب اور ان کی اہلیہ فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ان کی حاضری قبول فرمائے اور ان کی حاضری قبول کرنے کے صدقے میں ہم سبوں کو حاضری نصیب فرمائے. سب سے پہلے حسب معمول نعت رسول کائنات علیہ السلام کے کچھ شعر. میری تو خواہش تھی کہ حاجی صاحب اللہ پڑھ دیتے، لیکن حاجی صاحب کافی دیر سے مصروف طعام ہیں، تو میں ایک کلام کے کچھ شعر پڑھتا ہوں. آپ حضرات اسی سنجیدگی اور اطمینان کے ساتھ سنیں جس طرح شروع سے اب تک سنتے آئے ہیں. ذرا اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اور گناہوں کی مغفرت کے لیے دل لگا کر درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی
سیدنا مولانا محمد وعلی آلِ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، 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 میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ اور یہ ملاحظہ فرمائے کہ کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ آخری شے ملاحظہ فرمائیں کہ سیاہ کار ہوں، سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی
سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ محفل میلاد مصطفیٰ اور اس میں ہم تمام عاشقان مصطفیٰ اہل سنت والجماعت کی حاضری یہ واقعی میں قابل مبارکباد ہے، اور یہ ہماری کمی ہے کہ ہم محفلوں میں میلاد کی خاص طور سے بہت مشکل سے آ پاتے ہیں، اور ایسی محفلوں میں ہر کوئی نہیں آ پاتا۔ شاعر کہتا ہے کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، ایسی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ تو رسول کائنات کی محفلوں میں بیٹھنے کے لیے خوش نصیب ہونا ضروری ہے۔ اب جو نہ آئیں وہ سوچیں کہ وہ کیسے نصیب والے ہیں، اور جو آ جائیں وہ یقین رکھیں کہ وہ خوش نصیب والے ہیں۔ تو یہاں جو آیا ہے، چاہے وہ مستورات ہوں یا مرد حضرات ہوں، یہ اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، بلکہ رسول خدا کی محفل میں رسول خدا کی مرضی سے لوگ آیا کرتے ہیں۔ عمرے کا ارادہ ہے، حج کا ارادہ ہے، محفل میلاد مصطفیٰ میں آنے کا ارادہ ہے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانے کا ارادہ ہے، قرآن پڑھنے کے لیے وضو کرنے کا ارادہ ہے، نیک کام کرنے کا ارادہ انسان جیسے ہی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، میرا یہ بندہ قرآن کی تلاوت کرنے جا رہا ہے، اے فرشتوں، میرا یہ بندہ میری عبادت بشکل نماز کرنے جا رہا ہے، اے فرشتوں، میرا یہ بندہ حج کرنے جا رہا ہے، اے فرشتوں، میرا یہ بندہ عمرہ کرنے جا رہا ہے، اے فرشتوں، میرا یہ بندہ جہاد کرنے جا رہا ہے، اے فرشتوں، میرا یہ بندہ نیک کام کرنے جا رہا ہے۔ تو اب انتظار نہ کرنا کہ جمعہ کی نماز پڑھے تبھی نماز کا ثواب لکھا جائے، قرآن کی تلاوت کرے تبھی اس کا ثواب لکھا جائے، حج کرے تبھی اس کا ثواب لکھا جائے، عمرہ کرے تبھی اس کا ثواب لکھا جائے، بلکہ اللہ فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، میرے بندے نے ارادہ کر لیا، اب تو نیکیاں لکھنا شروع کر دے۔ تو پتہ یہ چلا، بندہ نیکی کا ارادہ کرے تو حکم ہو جاتا ہے، تم اس کی نیکیاں لکھنا شروع کر دو، اب اس کے نام اعمال میں ثواب کا اضافہ کرنا شروع کر دو۔ لیکن قربان جاؤ خدا بندے قدوس کی شان رحمت پر اور رحمت للعالمین پر کہ خدا بندے قدوس جب تک بندہ کوئی گناہ نہ کر لے، ارادہ کیا کہ آج زنا کروں گا، ارادہ کیا کہ آج شراب پیوں گا، ارادہ کیا کہ ابھی جھوٹ بولوں گا، ارادہ کیا کہ ابھی گالی دوں گا، ارادہ کیا کہ ابھی حق ماروں گا، ارادہ کیا کہ ابھی بری بات کروں گا، ارادہ کیا کہ ابھی فلم دیکھوں گا، ارادہ کیا کہ ابھی گانا سنوں گا، تو اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے، جب تک گناہ کر نہ لے تب تک گناہ لکھنا۔ تو عمرے کا ارادہ ہے، جائیں اور اللہ نہ کرے کہ نہ جا سکیں، لیکن ارادہ ہو گیا، عمرہ کرنے جانا ہے، پیسہ جمع ہو گیا، ویزا مل گیا، پاسپورٹ جمع ہو گیا، ارادہ مکمل بن گیا، عزم مصمم ہو گیا۔ اب معتمرہ جائے یا نہ جائے، معتمر پہنچے یا نہ پہنچے، حاجی پہنچے یا نہ پہنچے، رسول کائنات نے فرمایا اگر کوئی راستے میں انتقال کر جائے تو اس کا حج بھی قبول ہے، اس کا عمرہ بھی قبول ہے۔ پہنچنے کے بعد حاجی صاحب، پہنچنے کے بعد پتہ بھی نہیں ہے کہ عمرہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا، حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ وہ رسول کائنات نے اشارہ فرما دیا، اسے دیکھنا، ایسے ہوں گے تو سمجھ لینا کہ حج و عمرہ قبول ہے، اور کھیتے گوڑت رہیں سمجھ لو نہیں قبول۔ جھوٹ بولتے گئے تھے، جھوٹ ہی بولتے آمد، سمجھ لو نہیں قبول ہے۔ نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے ہیں، سمجھ لو نہیں قبول ہے۔ غیبت کرتے تھے، غیبت کرتے ہیں، سمجھ لو نہیں قبول ہے۔ قبول کب ہوگا؟
جب لوٹنے کے بعد نمازی ہو جائیں، لوٹنے کے بعد روزہ دار ہو جائیں، لوٹنے کے بعد داڑھی والے ہو جائیں، لوٹنے کے بعد قرآن کے پڑھنے والے ہو جائیں، لوٹنے کے بعد برائیوں سے دور رہنے والے ہو جائیں، لوٹنے کے بعد اچھے سلوک کرنے لگے، تو سمجھ لو یہ حج کرنے والے کا حج بھی قبول ہے اور عمرہ کرنے والے کا عمرہ بھی قبول ہے۔ اور یہ حاجی صاحب بھی حاجی صاحب ہیں، اللہ کا شکر دیکھیں کہ دہنوں حاجی بائیں حاجی، دونوں جانب، جانبین میں، طرفین میں، مابین میں حاجی، دونوں طرف حجاج کرام ہیں۔ دونوں حضرات نے رسول کائنات کے روضہ مقدسہ کی زیارت کی ہے، اصحاب صفہ کا چبوترا بھی دیکھا ہے، رسول کائنات کی ریاض الجنہ کی بھی زیارت کی ہے، رسول کائنات کی منبر نور کو بھی دیکھا ہے، حجرہ عائشہ کی بھی زیارت کی ہے۔ ان کی آنکھیں ہیں جنہوں نے رسول کائنات کے ہر نشانیوں کی زیارت فرمائی ہے۔ اب رسول کائنات کی بارگاہ میں آپ جائیں، عرض کریں یا رسول اللہ، اگر کسی نے ریاض الجنہ کی زیارت کی تو اس کا مقام کیا ہے؟ اگر کسی نے صحابہ صفہ کے چبوترا کی زیارت کی تو اس کا مقام کیا ہے؟ اگر کسی نے حجر اسود کو بوسہ دیا تو اس کا مقام کیا ہے؟ یا رسول اللہ، اگر کسی نے آپ کے روضہ مقدسہ کی زیارت کی تو اس کا مقام کیا ہے؟ گئے ہم تو جاتے ہیں تو ہم کعبہ مقدسہ کی زیارت کے بعد یا پہلے جیسی سیٹنگ ہو، لیکن علماء کرام نے، بزرگان دین نے، اللہ کے نیک بندوں نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ پہلے خانہ کعبہ کی زیارت کرو۔ کیوں؟ تاکہ جب اپنے نبی کی بارگاہ میں پہنچو تو اپنے گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر پہنچو، نبی کو چہرہ دکھاؤ تو اپنا امتی بن کر بہترین چہرہ دکھاؤ، نبی کے روزے کی زیارت کرو تو رسول کائنات کے روزے پر پہنچو تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جاؤ جیسے رسول کائنات نے فرمایا، کعبہ کو دیکھنے کے بعد بندہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج اپنے ماں کی پیٹ سے پیدا۔ آپ سوچیں، انسان گنہگار ہے، ہم گنہگار، آپ گنہگار، سب گنہگار، اور کعبہ اللہ کا عظیم گھر، ہم مسلمانوں کا قبلہ کعبہ ہے، اور اس کعبے کا بھی ایک کعبہ ہے جو ہمارے امام نے فرمایا، اس کو بعد میں کہہ دیتا ہوں، پہلے کعبہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، کعبے کو دیکھو، جو دعا کرو اللہ قبول فرماتا ہے۔ لوگ جاتے ہیں حاجی صاحب دعا کو یاد قبول نہ ہوئے، سوچنے والی بات ہے۔ 100 روپے ادھار تھے، عمرہ کرنے چلے گئے، 5 لاکھ ادھار تھے، حج کرنے چلے گئے، کھیت مارے ہیں، حق مارے ہیں، زمین ہڑپے ہیں، سب کو ستائے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، نہ بہن کا حق ادا کیا، نہ بیٹے کا حق ادا کیا، نہ بیٹی کا حق ادا کیا، نہ بھائی کا حق ادا کیا، نہ بیوی کا حق ادا کیا، حج کرنے چلے گئے، سوچے ہم وہاں پہنچے، کعبہ مقدسہ کی زیارت کیے، ہم نے سعی بھی کیا، ہم نے رمل بھی کیا، ہم نے طواف بھی کیا، ہم نے حجر اسود کو بوسہ بھی دیا، ہم نے مقام ابراہیم پر نماز بھی پڑھی، ہم نے آب زمزم بھی پیا، ہمارا عمرہ قبول کیسے نہ ہوا؟ ہم سدھرے کیسے نہیں؟ ذرا یہ بتاؤ، تم ادھار تھے، ادھار ہی چلے گئے، تم حق مارے تھے، حق مار کے ہی چلے گئے، تم برا کام کیے تھے، سب کو ستا کر ہی چلے گئے، کیا تم نے کبھی اپنے پڑوسی سے معافی مانگی تھی؟ کیا تم نے کبھی اپنے بھائی سے معافی مانگی تھی؟ کیا تم نے جسے ستایا تھا اسے سینے سے لگایا؟ دشمنی جیسی تھی ویسی برقرار ہے۔ حاجی صاحب سے بولے کنا ہے تو بولے کنا ہے، یہ کنا ہی 10 حج کہیے میں بولے نہیں، حاجی صاحب بولنا نہیں ہے، ناراض ہیں، حاجی صاحب سے ناراض، بھائی سے ناراض، بہن سے ناراض، حد یہ ہے کہ ماں سے بھی ناراض، باپ سے بھی ناراض۔ اتنی ناراضگی کے بعد جب ایک عام بندے کی ناراضگی پر اللہ بندے کو
مکمل معاف نہیں کرتا، تو جس کے ماں باپ ناراض ہو اللہ نہ اس کا حج قبول کرتا ہے نہ اس کی نماز قبول کرتا ہے۔ تو پہلے معافی مانگو، اماں ناراض ہو تو اماں سے معافی مانگو، ابا ناراض ہو تو ابا سے معافی مانگو، بھائی ناراض ہو تو بھائی سے معافی مانگو، بہن ناراض ہو تو بہن سے معافی مانگو، رشتہ دار ناراض ہو تو رشتہ دار سے معافی مانگو، پڑوسی ناراض ہو تو پڑوسی سے معافی مانگو۔ اس کے بعد رب کی بارگاہ میں جاؤ، میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں تم لوٹو گے تو وہاں سے نمازی بن کر لوٹو گے، لیکن پہلے سب سے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کر کے جانا۔ ایسا نہ ہو کہ ماں ناراض تھی ناراض ہی رہ جائے، باپ ناراض تھا ناراض ہی رہ جائے، بھائی بہن ناراض تھے ناراض ہی رہ جائیں، تو اللہ کبھی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا میں اپنا حق تو معاف کر دوں گا لیکن اپنے بندوں کا حق کبھی معاف نہیں کروں گا جب تک بندے معاف نہیں کریں۔ سارے عمل لیے رہو تم، کل بروز قیامت تمہارے سارے عمل ممکن ہے کہ تمہارے حق مارنے کی وجہ سے جس کا حق مارے ہو اسے دے۔ اس لیے اگر کسی کا حق مارے ہو تو آج معافی مانگ لو کسی کا بھی، اور اس کے بعد جاؤ عمرہ کرنے، اس کے بعد جاؤ حج کرنے۔ اب جب دیکھو کعبہ کو تو دعا کرو خدا بندہ تو میری ساری دعا قبول کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پورے یقین و ایمان کے ساتھ کہتا ہوں، حاجی صاحب نے زیارت فرمائی حج کے دوران، حاجی صاحب نے زیارت فرمائی حج کے دوران، بہت سے لوگوں نے عمرہ کے دوران زیارت فرمائی۔ انسان یہاں سے سنا بھی رہتا ہے، سوچا بھی رہتا ہے کہ جانے کے بعد مولوی صاحب نے بتایا تھا کعبے پہ پہلی نظر پڑے گی تو جو دعا مانگو گے قبول ہوگی۔ اور ہمارے امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کنز الکرامت جبل الاستقامت سیدی سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علی رحمہ و رضوان نے ارشاد فرمایا اے لوگو جب وہاں پہنچو تو بس ایک ہی دعا کرو، خدا بندہ ہم جو دعا کریں تو سب قبول فرمائے۔ انسان سوچتا ہے کہ جاؤں گا یہ دعائیں کروں گا وہ دعائیں کروں گا یہ مانگوں گا وہ مانگوں گا، لیکن اللہ گواہ ہے جنہوں نے بھی خانہ کعبہ کی زیارت فرمائی ہے قابل مبارکباد وہ بھی ہیں، ان کی آنکھیں بھی ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد انسان کا ہوش ایسا باختہ ہوتا ہے کہ وہ سوچتا ہے ابھی کعبہ پر نظر پڑے گی ابھی دعا مانگوں گا، ابھی کعبہ پر نظر پڑے گی ابھی دعا مانگوں گا، ابھی کعبہ پر نظر پڑے گی ابھی دعا مانگوں گا۔ سوچتا ہی رہتا ہے کہ سامنے کعبہ آ جاتا ہے، وہ دنگ رہ جاتا ہے کہ ہم سوچ ہی رہے تھے اور کعبہ ہمارے سامنے آ گیا۔ اور حالات، معاملات، تجسسات، خیالات ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ ایک دم حیران و متعجب رہ جاتا ہے کہ ہم کہاں پہنچ گئے، یہ سامنے کیا ہے، سبحان اللہ۔ وہ کعبہ مقدسہ جسے بنایا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے، اور آواز دی گئی تو جتنوں نے سنا سب کو جانا۔ قرآن مقدس کی آیت کی تفسیر بتلاتی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب آواز دی تھی تو جتنوں نے سنا تھا صبح قیامت تک تمام روحیں سب کی سب کعبہ مقدسہ کی زیارت کرنے جا۔ ہم کعبہ کی زیارت کرنے کے ساتھ ساتھ کعبے کے کعبہ کی بھی زیارت کرنے کی تمنا رکھتے ہیں۔ وہ ہیں جو نہیں رکھتے، اب رکھیں اور چاہے نہ رکھیں، بات سنیں صاحب، رکھیں اور چاہے نہ رکھیں شفاعت انہی کو میسر ہوگی جو کعبے کے بعد کعبے کی زیارت کی تمنا رکھیں گے، کیونکہ شفاعت کرنے والی ذات رسول کائنات کی ہے، اور آقا نے فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب۔
تو ہم تو نسبت والے بھی ہیں اور رسول کائنات سے الفت والے بھی. ہم جانتے ہیں ہم ایک بار نہیں 1000 بار کعبہ مقدسہ کی زیارت کر لیں، لیکن جب تک رسول رحمت کے روزے کی زیارت نہ کریں گے نہ ہمارا حج قبول ہونے والا ہے نہ ہمارا عمرہ قبول ہونے والا ہے. جھاڑو میں ہی لگا اور بھگاتے بھی ہیں منحوس طرح، ہاں بری طریقے سے. حاجی صاحب نے بھی دیکھا ہوگا تو میرے خیال سے کافی زمانے پہلے آپ تشریف لے گئے ہوں گے 2011 میں. اس زمانے میں آپ کعبہ مقدسہ پہنچیں، مطاف میں ٹہلیں یا پورے حرم میں ٹہلیں؟ مطاف میں ٹہلیں یا پورے حرم میں ٹہلیں، وہاں کی مکمل زمین ٹھنڈی ہے، جبکہ جلال وہی زیادہ ہے. ہاں جلال کعبے میں ہی زیادہ ہے لیکن زمین ٹھنڈی ہے. کیوں ٹھنڈی ہے؟ یہ حکومت کی سازش ہے. اب چلیں رسول رحمت کی بارگاہ مقدسہ میں اور رسول کائنات کی بارگاہ مقدسہ بھی دیکھیں. روضہ پرنور رسول کائنات علیہ السلام کا، سبحان اللہ. 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام. قربان جائیں اپنی قسمت پر کہ فرشتے رسول کائنات کی بارگاہ میں جو 70,000 صبح کو آتے ہیں وہ 70,000 شام کو نہیں آتے، اور جو 70,000 شام کو آتے ہیں وہ صبح کو نہیں آتے. حد یہ ہے کہ جو فرشتہ ایک بار آیا اسے دوبارہ نہیں جانا. لیکن ہماری قسمت کتنی بلند ہے، ہمارا بخت کتنا مقدر، ہمارا مقدر کتنا زیادہ روشن و تابناک ہے کہ ہم ایک بار نہیں جتنی بار چاہے رسول کائنات کے روضہ مقدسہ کی زیارت کریں. ہم پر کوئی پابندی نہیں ہے، ہم نبی کے روضے کی زیارت کریں اور شفاعت کو اپنے آپ واجب کرتے رہیں. اب وہ رسول کائنات کا روضہ اور چاروں طرف دہنے بائیں پیچھے آگے چاروں طرف رسول کائنات علیہ السلام کے روضہ مقدسہ کی آپ ٹہلنے کی کوشش کریں. آپ سوچیں کہ مسجد نبوی شریف میں کبھی اتر سے چلا جاؤں، کبھی دکھن سے چلا جاؤں اور کبھی پورب سائیڈ سے آ جاؤں. کسی بھی جانب سے آنے کا آپ کوشش کریں، لیکن جہاں سے اہل سنت والجماعت کا ہر فرد رسول کائنات علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہے. آپ دیکھیں پورے کعبے میں پتھر لگا ہے اور زمین ٹھنڈی ہے، پورے مدینہ منورہ میں پتھر لگا ہے اور زمین ٹھنڈی ہے. لیکن جب آپ رسول کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا چاہے سامنے سے تو وہاں کی پتھر میں ٹھنڈک نہیں ہے بلکہ وہاں کی پتھر میں جلن ہے. اس کے باوجود رسول کائنات کے دیوانے، رسول کائنات کے چاہنے والے کھڑے ہو کر رسول کائنات کی بارگاہ میں جلتی زمین پر یہ پیش کرتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار حرم تاج دار حرم نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. اور حد دیکھو ایک تو ظلم یہ کہ وہاں کی زمین جل رہی ہے اور سنی کھڑا ہے. زمین جلے چاہے پران نکل جائے، جان رہے اور چاہے چلی جائے. چونکہ جان ملی ہے تو رسول کائنات کے صدقے میں، ایمان ملا ہے تو رسول کائنات کے صدقے میں، روح کو سکون ملے گا تو رسول کائنات کے صدقے میں، دل کو تسلی ملے گی تو رسول کائنات کے صدقے میں. تو سنی سوچتا ہے اب جان جائے چاہے رہے بس نبی میرا سلام قبول کر لے، میرا حج بھی قبول ہو جائے، میرا عمرہ بھی قبول ہو جائے. لیکن اب ایک تو زمین جل رہی ہے اور سنی مسلمان کھڑا ہے ایسے نیت باندھے اور وہ بڑا ٹہل رہا. ہاں ڈنڈا ڈنڈی لے گئے. ہاں دیکھو حاجی صاحب نے نیا نام دیا لنگور کا، اور لنگور سے بھیانک بھی کوئی نام ہو تو وہ ہو دے دو. ٹہل رہا ہے، حج میں بھی ٹہلے
عمرہ میں بھی ٹہلے، کعبے میں بھی ٹہلے، مدینے میں بھی ٹہلے، اور اتنے بڑے حرامزادے کہ خود اصحاب صفہ کا چبوترا نہ چھوڑے۔ بھیا روضۃ من ریاض الجنہ جسے رسول کائنات نے فرمایا بینا منبری و مزاری روضۃ من ریاض الجنہ، ایک تو ایمان بھی نہیں ہے اور دوسرے جگہ بھی نہیں چھوڑتے۔ تو یہاں بعد میں آتا ہوں، پہلے وہاں چلتے ہیں۔ سامنے کھڑا ہے سنی مسلمان اور وہ بڑا حیران پریشان کہ سنی کیوں ہے ٹھڑیاں، وہ پریشان ہے، دوڑا رہا ہے، چلو یہاں سے، اپنی زبان میں بھگا رہا ہے، اور سنی ادھر جاتا ہے۔ ہم لوگ تو ویسے بھی اسی کے عادی ہیں، چونکہ زمانے طالب علم سے استاد بھگایا تو نہیں، ادھر بلایا گیا تو ادھر چلے گئے، ادھر بلایا گیا تو ادھر چلے گئے۔ اب سنی کو جب ہکایا گیا، بھگایا گیا، دوڑایا گیا، تو سنی تھوڑا سا کھسکا، اس کے بعد یہ دیوانگی ہے رسول کائنات سے۔ یہ تو باہر کا ماجرا ہے، جب آپ رسول کائنات کے روضہ مقدسہ کی زیارت کے لیے جب داخل ہوں گے باب جبریل سے یا باب عائشہ سے، تو جب رسول کائنات کے روضہ مقدسہ کے سامنے آپ چلتے ہیں، انشاءاللہ جائیں گی تو ان کے لیے تو دوری بنائی گئی ہے، لیکن جو مرد حضرات جاتے ہیں وہ نزدیک سے گزرتے ہیں رسول کائنات کے روضہ مقدسہ کی، وہاں بھی رکنا گوارا نہیں انہیں۔ اور ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ رکنا کیا، بس نبی کی بارگاہ سے گزرنا ہی مل جائے، بہت بڑی بات۔ نبی کی بارگاہ میں گزرنا ہی مل جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ اب وہاں ڈھیٹ بن کے کھڑا نہ ہو جانا، اس لیے کہ نبی کی بارگاہ میں نہ تو آواز بلند کرنے کی اجازت ہے، نہ تو انداز بلند کرنے کی اجازت ہے۔ جھکے رہو، وہ کہیں چلو تو چلتے رہو، نبی کی بارگاہ میں پہنچو تو چلتے رہو۔ اب چلیں صحابہ صفہ کی بارگاہ، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مقدسہ کے قریب ایک چبوترا اسے اٹھا ہے، جس پہ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کچھ صحابہ کرام کو اپنے زمانے طیبہ میں درس دینا شروع فرمایا تھا، اور نبی کائنات درس عطا فرماتے تھے۔ اصحاب صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے۔ اس چبوترے کے بارے میں رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مقدسہ ہے، اس پر 2 رکعت نفل نماز ادا کرنے کے حوالے سے سبحان اللہ، واہ بڑا بھی پڑھتا ہے اور ہم تو پڑھتے ہی ہیں، ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں۔ تو ہم مانیں تو ہم جائیں صحابہ صفہ کے چبوترے پہ، جب تجھے ماننا نہیں ہے تو شکایا کیا ہے؟ جب تو کا من ہی نہ ہے کہ نبی نبی ہوئے، معاذ اللہ رب العالمین، جب تیری نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے تو پھر 24 گھنٹہ بیٹھا کیوں رہتا ہے؟ جانے دے انہیں جو نبی کو جانے ایمان مانتے ہیں، جانے دے انہیں جو نبی کو جانے جانا مانتے ہیں، جانے دے انہیں جو نبی کو شافع روز محشر مانتے ہیں، جانے دے انہیں جو نبی کو دافع جملہ بلا مانتے ہیں، جانے دے انہیں جو نبی کو قاسم رزق خدا مانتے ہیں۔ تو کیوں بیٹھا ہے جب تو جانتا ہی نہیں ہے، مانتا ہی نہیں ہے کہ تیری نماز وہاں پہ اس حد کو پہنچنے والی ہے جو نبی رحمت نے فرمایا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ ہم وہاں نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز بھی قبول ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بے بہا نیکیاں عطا فرمائے۔ اب سن لیں ادباً 2-3 باتیں۔ آپ پہنچے تو آپ دیکھیں گے کہ اصحاب صفہ کا جو چبوترا ہے اس پہ سارے وہابی شکائے بیٹھے رہیں گے، صبح سے لے کے شام ہو جائے گی۔ اب تو خیر غالباً میں نے سنا ہے کچھ ٹکٹ وغیرہ ملنے لگا ہے اندر جانے کے لیے، ہاں پاس بننے لگا ہے، بار بار جانے کی اجازت نہیں، لیکن چلو ایک بازی جائز مل جائے، ایک مرتبہ جانے کو مل جائے تو آپ دیکھیں گے کہ جتنے اٹنگے سٹنگے پیجامے والے ہیں کل حرامزادے وہاں بیٹھے ملیں گے، انہیں چھوڑنی نہیں ہے جگہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں یقین بھی نہیں ہے اور انہیں ماننا بھی ہے۔
ایک طرف بھروسہ بھی نہیں کہ اس جگہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور دوسری طرف لالچ، ہائے 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 ہو سکتا ہے کہ بخش دیے جائیں، یہ لالچ ہے، ہو سکتا ہے کہ بخش دیے، ہو سکتا ہے سے نہیں بخشے جاؤ گے، جب کہو گے کہ بخشے جائیں گے تبھی بخشے جاؤ گے۔ ہم کہتے ہیں بخشے جائیں گے، ہم مانتے ہیں کہ وہاں نماز پڑھیں گے تو اللہ بے بہا ثواب دے گا، ہم مانتے ہیں کہ وہاں اگر ہماری جبی بھی پڑ گئی تو میں عرض کروں گا کہ وہاں پہنچیں تو اگر آپ کو پیشانی ٹیکنے کی بھی جگہ مل جائے، آپ کھڑے ہیں اس کے سامنے جہاں چٹائی بچھی ہے گلیارے میں، تو آپ وہیں کھڑے ہو جائیں اور وہیں نیت باندھ لیں، آپ کا سر ہی ٹک جائے اصحاب صفہ کے چبوترے پہ تو سبحان اللہ۔ اور وہ جو رسول، ایک بات اور عرض کر دوں میں کہ اتنے بڑے حرام زادے ہیں کہ ایک ممبر تھا، 2 ممبر بنائے، ٹھیک ہے، ایک ممبر تھا 2 ممبر بنا لیے، ایک ممبر رسول کائنات علیہ السلام کے روضے سے قریب ہے اور دوسرا ممبر دور ہے، تو جو دور ہے وہ دور والوں کا ہے، جو دور ہے وہ دور والوں کا ہے، اور جو قریب ہے وہی نبی رحمت کا ممبر مقدسہ ہے، سبحان اللہ۔ وہی ممبر ہے جو صدیق کا بھی ہے، عمر کا بھی ہے، عثمان کا بھی ہے، علی کا بھی ہے، حسن کا بھی ہے، حسین کا بھی ہے۔ اسی ممبر کے بارے میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ممبر اور میرے حجرے کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، سبحان اللہ۔ تو وہاں پہنچیں اور پہنچنے کے بعد وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کریں، بیٹھنے کا موقع ملے بیٹھ کر پڑھیں، میں تو کہتا ہوں کھڑے ہو کر پڑھنے کا موقع ملے کھڑے ہو کر پڑھیں، اشارے میں پڑھیں، بیٹھ کر پڑھیں، لیٹ کر پڑھیں، جیسے موقع مل جائے ویسے پڑھیں، لیکن پڑھیں اس لیے کہ نیت آپ کی ہے، قبول کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے، اور نبی رحمت علیہ السلام کے فرمان پہ عمل کر کے ایمان رکھ کے جب آپ پڑھیں گے تو بیٹھ کے پڑھیں گے تب بھی اللہ قبول کرے گا، کھڑے ہو کے پڑھیں گے تب بھی اللہ قبول کرے گا، رکوع کر کے پڑھیں گے تب بھی اللہ قبول کرے گا، اشارے سے پڑھیں گے تب بھی اللہ قبول کرے گا۔ اس لیے کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں پڑھتے، ہم رسول کائنات کے اشارے سے پڑھتے ہیں۔ بس آخری بات سن لیں جو حدیث میں نے پڑھی، من زارا تربتی وجبت لہو شفاعت، میرے امام نے فرمایا شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ تو ہمارے حصے میں شفاعت آ گئی، الحمدللہ۔ اب وہ سوچیں جنائے دیکھت ہے، ہم تو دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے کیا ہیں؟ ہماری جماعت میں تو ایسے ایسے بزرگان دین گئے ہیں دنیا سے تشریف لے کر کہ جو عمرہ کرنے گئے، حج کرنے گئے تو نبی کے روضے کی زیارت یہ سوچ کر نہ فرمائی کہ ہم آئیں گے تب جب سیدھا نبی کے روضے کی زیارت کرنا مقصود ہوگا تب۔ صرف اس لیے کل کو یہ نہ کہہ دے رسول کائنات کی آئے تھے حج کرنے تو چلے آئے تھے عمرہ کرنے تو چلے آئے، اس لیے ہم کہیں گے یا رسول اللہ ہم نہ حج کرنے آئے نہ عمرہ کرنے آئے، ہم بس آپ کے روضے کی زیارت کرنے آئے ہیں، پیسہ خرچ کیا اس لیے کہ آپ کے روضے مقدسہ کی زیارت ہو جائے۔ تو ہماری جماعت میں تو ایسے گزرے ہیں، اور ہم الحمدللہ اسی لیے جاتے ہیں کہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج، ہمارے زکوٰۃ، ہمارے عمرے، ہمارے نیک اعمال، ہمارے اذکار اور صالحات تمام قبول بارگاہ نبی و خدا تب ہوں گے جب رسول خدا کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوگا۔ اب میرے نبی نے فرما دیا، یہ مزدہ جافدہ سنا دیا ہم جیسے غریب سنی مسلمانوں کو۔ آقا کریم نے فرمایا، موقع نہ ملی بات پر، آقا کریم نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، من زار لحدی وجبت لہو شفاعتی، من زار تربتی وجبت لہو شفاعتی۔ یہ رسول کائنات کا فرمان عالی شان ہے، ہمارا عقیدہ بھی ہے، ایمان بھی ہے، اور ہم اسی لیے جاتے بھی ہیں کہ قیامت میں جب کوئی کام نہ آئے گا،
نہ باپ، نہ ماں، نہ بھائی، نہ بہن، نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ بیوی، نہ بیوی کے لیے شوہر، کوئی کام نہ آئے گا. تو رسول کائنات علیہ السلام کسے تلاشیں گے؟ سبحان اللہ. نبی کسے تلاشیں گے؟ نبی اسے تلاشیں گے کہ جس کا ایمان ہوگا. نماز کے بعد دعا پڑھنے سے نبی تلاشتے ہیں. نبی اسے تلاشیں گے کہ جس کا ایمان ہوگا کہ اذان میں جب نبی کا نام آئے تو انگوٹھا چومنے والے کو نبی تلاشیں گے. نبی کسے تلاشیں گے؟ نبی اسے تلاشیں گے جو اذان کے بعد دعائے نازان پڑھتا ہے. نبی کسے تلاشیں گے؟ نبی اسے تلاشیں گے جو رسول کائنات کے روضہ مقدسہ کی زیارت اس نیت سے کرتا ہے کہ میں زیارت کروں تو نبی میری شفاعت کرے. تو ہم آج کا عقیدہ لے کر نہیں ٹہلتے، ہم 1400 سال پہلے والا عقیدہ لے کر ٹہلتے ہیں کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس آپ کی محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے. ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ. یہ صحابہ نے کہا تھا رسول کائنات علیہ السلام سے، نبی کے صحابہ نے کہا تھا. اور آج ہم صحابہ کے ماننے والے بھی یہی کہتے ہیں کہ رسول کائنات ہمیں کسی چیز پر فخر بھی نہیں ہے، غرور بھی نہیں ہے، بھروسہ بھی نہیں ہے. ہمیں جو بھروسہ ہے وہ آپ کی نسبت پہ بھروسہ ہے، جو بھروسہ ہے آپ کی رحمت پہ بھروسہ ہے، جو بھروسہ ہے آپ کی وابستگی پہ بھروسہ ہے، جو بھروسہ ہے آپ کے وسیلے پہ بھروسہ ہے. عمرہ کیا تو بس ایسے ہی کیا کہ عمرہ کرنے میں ثواب ہے. حج کیا تو اس لیے کیا کہ حج کرنا فرض تھا. لیکن یا رسول اللہ آپ کے روزے کی زیارت تو اس لیے کی کہ حج ہو یا عمرہ اس کے قبولیت کا دار و مدار آپ کے روزے کی زیارت پر ہے، اور بروز قیامت ہماری شفاعت کا دار و مدار بھی آپ کے روزے کی زیارت پر ہے. تو الحمدللہ ہم سنی اپنے امام کے شعر پر عمل کرتے ہیں کہ ہمارے امام فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. یہ لفظ شہنشاہ بھی بڑا قابل غور ہے. شاہ بادشاہ بھی نہیں کہا، شہنشاہ کہا. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. وہ کعبہ دیکھ کر آئے ہو، اب اس کعبے کو دیکھو کہ جس کعبے کی محرابیں جس کی طرف جھکنے لگی اس کعبے کی زیارت کرو. میرے امام فرماتے ہیں جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. کعبہ بھی جھکا رسول کائنات کے ولادت با سعادت ظاہرہ کے وقت آپ کے گھر کی جانب کے رسول کائنات کی تشریف آوری ہو رہی ہے. تو اس کعبے کی زیارت کرنے کے لیے ہم سنی مسلمان جاتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کعبہ تو بس کعبہ ہے. اس کعبے کا بھی اگر کوئی کعبہ ہے تو رسول کائنات کا روضہ مقدسہ ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی جناب یونس صاحب اور ان کی اہلیہ کا جو عمرے کا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، پائے تکمیل کو پہنچائے، بخیر و عافیت لے جائے، بخیر و عافیت لائے، پھر زندگی بھر لاتا رہے، لے جاتا رہے، اور اسی میں عمر ہماری تمام ہو جائے. ہم جائیں بھی آئیں بھی جاتے آتے رہیں. رسول کائنات کے روضہ مقدسہ کی زیارت اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ان چند کلمات کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول فرمائے. ہمارے کہنے میں آپ کے سننے میں کوئی کمی ہو تو اپنی شان رحیم کریمی کے صدقے میں معاف فرمائے. اب آئیے کھڑے ہو جائیں، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش کریں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ.
کا حبیبی یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، ہو رہ گاتی تھی تارانہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ نبی اللہ، وعلی آلک و صحبک شفیعنا من الجزاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹھ جائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک سید یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رب شہید کربلا کے واسطے، بحر ابراہیم ہم پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، احسن اللہ لہو رزقن سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے، کریمہ کر سزا بندہ نوازا اس مقدس محفل پاک کو اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرما لے۔ شروع سے لے کر اب تک جو کچھ تیرا ذکر تیرے حبیب کے حبیبوں کا ذکر و اذکار ہوا، مولا ذکر و اذکار کرنے میں، سننے میں، سنانے میں سہون قصدن غلطیاں ہو گئی ہوں، مولا معاف فرما۔ یا اللہ زیارت حرمین شریفین کے لیے جو تشریف لے جا رہی ہیں مولا، ان کے سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ مولا راستے میں کوئی پریشانی مصیبت بلا آنے والی ہو تو مولا اس محفل میلاد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کے طفیل تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ میرے اللہ جتنے لوگ یہاں پر حاضر آئے، مرد عورت بچے بوڑھے جوان، علماء ذوی الاحترام، سبوں کی حاضریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ مولا ہم لوگوں کو مرنے سے پہلے بار بار خانہ کعبہ کا طواف اور گنبد خضرا شریف کی زیارت نصیب فرما۔ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ اگر آنکھیں میری دیدار کے قابل نہیں آقا، ہمیں آواز ہی اپنی سنا دو یا رسول اللہ۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھروں میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔